کوئی مسافر گرج سے اٹا ہوا، طویل مسافت کی تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا سفر بغیر رکے طے کیا ہو۔ طویل مسافت، بھوک اور پیاس نے اس کے جسم کو لاغر کر دیا تھا۔ خیمے میں موجود سلطان کو دیکھتے ہی یہ مسافر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے الفاظ اس کے جذبات کا سہارا بننے سے قاصر تھے۔ کچھ دیر خیمہ کے باہر رکا۔ اس کی آبدیدہ نگاہیں سلطان کے چہرے کے خد و خال کو دھندلا رہی تھی۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ سلطان کا دھندلا چہرہ نمایاں ہوا۔ مسافر بھاگا کہ ترک سلطان سے لپٹ جائے، لیکن خیمے کی غیر ہموار اور بے ترتیب سطح، یہ مسافر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ پھر اٹھا کہ سلطان کو اپنی محبت، اپنی وفاداری کا ثبوت دے، اس سے پہلے کہ وہ سلطان کے قدموں میں ایک بار پھر گرتا۔ سلطان نے اسے تھام لیا۔ مسافر بغیر رکے مسلسل بولتا چلا گیا، اصالت، میرے سلطان، میرے بھائی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ چند ساعتوں کی دوری مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ یہ دوری مجھے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھی۔ میری روح اور میرا جسم دونوں اضطراب میں تھے۔ قافلے سے جدا ہو کر میں مسلسل آپ کی فکر میں رہا۔ پکھل کو چھوڑنے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ آپ سے اس کیفیت کا اظہار کروں، لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میں بھی چپ رہا۔ آپ کی خاموشی کو ہی آخری فیصلہ سمجھا۔ سلطان نے اس کے گرد آلود چہرے کو صاف کیا اور اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا، ہمارے بزرگ اکیلے ہی چلے تھے۔ وسط ایشیائی ترک، ان کو کیا خبر تھی کہ ہر نیا مسکن، نئی سلطنت ان کی اولاد کے لیے آبائی وطن بن جائے گا۔ لیکن وہ پلٹے نہیں۔ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک وطن سے دوسرے وطن کا سفر کرتے چلے گئے۔ جہاں جہاں ان کے قدم پہنچے انہوں نے نیا وطن بنا دیا۔ ہمارے جد امجد امیر تیمور کو کیا علم تھا کہ اس کا پوتا شہاب الدین اس کی وسیع سلطنت کو چھوڑ کر پکھل کی معمولی سرکار کو اپنے اولاد کا آبائی وطن بنا دے گا۔ سلطان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور سلطان مسکراتے ہوئے بولا، اور شہاب الدین کو کیا علم تھا کہ اس کا کوئی پوتا اصالت خان اس کی بنائی ہوئی پکھل سرکار کو ٹھوکر مار کر کسی اور جگہ کو اپنا مسکن بنا لے گا۔ میرے بھائی، میں کیا کروں کہ میری رگ و جان میں ان ترکوں کا خون ہے جو ہمیشہ سے ایک نئی کائنات کی تلاش میں رہے ہیں۔ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں۔ ترکوں کے مزاج کو دیکھنا ہو تو کبھی محمود غزنوی کی بے نیاز زندگی کو دیکھ لو۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ بار بار ہندوستان کا رخ کرتا؟ اس نے ہندوستان کی سرزمین کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ کیوں نہ بنایا؟ یکدم سلطان کے لہجے میں سختی پیدا ہوئی۔ سلطان کے لہجے کی کرختگی
اس کے عزائم عیاں کر رہی تھی۔ سلطان بولا، کیا تمہیں بتاؤں کہ ترک اگر ٹھہر جائیں تو ان کے زندہ جسم دفن زدہ ہو جائیں۔ ہمارے جد امجد امیر تیمور کو کیا علم تھا کہ جس ہندوستان کو اس نے رون ڈالا تھا اسی ہندوستان کو اس کا پوتا ظہیر الدین بابر بولیا سلطنت کا مرکز بنا دے گا۔ اور خان اعظم چنگیز خان کو کیا علم تھا کہ اس کی اولاد الگ الگ دنیا قائم کرے گی۔ اصالت خان کی رگوں میں بھی انہی ترکوں کا خون ہے۔ میرے حسب نسب اور مزاج میں ٹھہراؤ تو موت ہے۔ میں کیسے اپنے بزرگوں کی دی ہوئی دنیا کو ہی آخری مسکن بنا لوں؟ میں نے نئی دنیا آباد کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سرحدیں وسط ایشیا سے ہندوستان تک طویل نہ ہو، لیکن یہ مسکن میرے نام سے جانا جائے گا۔ تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، تم نہ ہوئے تو ہماری نسلیں گواہ ہوں گی۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس مسکن کو آباد کرنے والا ابن ترک اصالت خان تھا۔